ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ ایمانوئل میکرون نے کہا کہ چین نے یورپی یونین کے ساتھ تجارتی سرپلس کم نہ کیا تو یورپ امریکہ کی طرح سخت اقدامات پر مجبور ہو جائے گا، جس میں چینی اشیاء پر محصولات لگانا بھی شامل ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یورپی یونین کا 2024 میں چین کے ساتھ تجارتی خسارہ 350 ارب امریکی ڈالر سے زائد تھا۔ چین اور جاپان میں کشیدگی بڑھ گئی۔ جاپانی وزیر دفاع نے چین پر جاپانی طیاروں پر فائر کنٹرول ریڈار لاک کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ جاپانی وزیر دفاع کے مطابق چینی لڑاکا طیاروں نے اوکیناوا کے قریب بین الاقوامی فضائی حدود میں جاپانی طیاروں پر فائر کنٹرول ریڈار لاک کیا، جو ایک انتہائی خطرناک اشتعال انگیزی ہے۔ ٹوکیو نے بیجنگ کو سخت احتجاجی مراسلہ بھیجتے ہوئے مؤثر اقدامات اور آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کا مطالبہ کیا ہے۔ افریقی ملک بینن نے فوج کے ایک گروپ کی بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ صدر پیٹریس تالون کا کہنا ہے کہ حکومت نے فوج کی مدد سے فوجیوں ایک گروپ کی بغاوت کی کوشش ناکام بنائی، ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ خبر ایجنسی کے مطابق کچھ فوجیوں نے سرکاری ٹی وی پر آ کر دعویٰ کیا کہ انہوں نے تالون کو اقتدار سے ہٹا دیا ہے۔ صدر تالون کا کہنا ہے کہ صورتحال پر کنٹرول کر لیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی ذہنی مریض بن چکے۔ بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر الزام لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات تاتارر کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب، کہا تحریک انتشار کی حکومت کے امن و امان پر توجہ نہیں، خیبر پختونخوا کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دشمن پر چیف آف ڈیفنس فورسز کا خوف طاری ہے۔ جو ذہنی مریض ہے، جو جیل میں جو جیل میں ہے، یہ کیوں جیل میں ہے؟ کیونکہ اس نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی ایمانداری نہیں کی۔ کوئی شخص جس کو پتا ہو کہ ہماری فوج کی کتنی قربانیاں ہیں، اور مجھے بتاؤ کہ مارکا حق میں پاک فوج نے انڈیا کو ہرایا، وہ فوج جس سے بھارت خوف کھاتا ہو، فوج کی وہ قیادت فیلڈ مارشل سید آصف منیر، چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز، جس کا دشمن پہ خوف طاری ہو، فوج کا وہ ترجمان جنرل احمد شریف کہ جب وہ بولتا ہو تو دشمن پہ کپ کپی طاری ہوتی ہو، یہ آج اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی، یہ جب ان کے خلاف بات کرتے ہیں اور انڈین میڈیا پہ چلتی ہے، افغانستان کی میڈیا پہ چلتی ہے، تو یہ بات ثابت ہو چکی کہ ان کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں ہے۔ سینیٹر فیصل وارڈا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے، یہ صرف پیسے اور اقتدار کی جنگ کر رہے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی -1 پر نہ مانی تو پوری پارٹی کو مائنس کر دیا جائے گا۔ ترقی کا سفر پیر سے شروع ہو جائے گا، اب ایکشن پر ڈبل ری ایکشن ہوگا، کسی نے بدماشی کی تو ڈبل بدماشی ہوگی۔ فیصل وارڈا نے کہا کہ بانی کی بہنوں نے بانی کی کمزوری بتا کر حکومت پر احسان کر دیا۔ بہنوں نے بتایا کہ بانی سے کوئی بات نہ کرے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہبر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ملک مزید عدم استحکام کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کمال بولے کہ تحریک انصاف صرف اقتدار کے لیے فوج کے خلاف زہر اگل رہی ہے، جبکہ فاروق ستار نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر بیانیاں بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک سیاسی بحران کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ کیا یہ پاکستان کے خلاف کسی ایک اور سازش کے امکانات پیدا تو نہیں کر رہی ہے؟ حالات جمہوریت کے بیس میں ایسے لوگ جو پاکستان کو کسی خاص وجوہات کی وجہ سے، چاہے اپنی انا کی وجہ سے کسی کے اشارے پہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو مداوع کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی، تحریک انصاف اور ان کے سربراہ اور ان کے لوگ اس قومی فوج کو، اس کے لیڈر کو، اس کے چیف کو، اس کے تمام ہائرارکی ہے، اس کو پوری دنیا بھر میں ملائن کر رہے ہیں۔ اس فوج کے ساتھ عوام ہے، ہمیں اس فوج پر، اس کے سربراہ پر فخر ہے۔ جو نیریٹو بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے بانی جیل میں بیٹھ کر، وہ کسی ذہنی مریض کا نیریٹو تو ہو سکتا ہے۔ اب یہ قید و بند جس میں تمام سہولیات موجود ہیں،
آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری ملک، پوری قوم، 25 کروڑ عوام، باقی ساری سیاسی جماعتیں اور افواج پاکستان اگر کسی موقع پر کھڑی ہیں تو وہ غلط ہے۔ پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط کی منظوری کا امکان۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کو IMF قرض پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر ملیں گے۔ کلائمیٹ فائنانسنگ کی مد میں پاکستان کو 20 کروڑ ڈالر جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 14 اکتوبر کو سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا۔ پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط کی منظوری کا امکان ہے۔